الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران اسلام، ہماری آج کی اس بزم میں جو کہ ایصال ثواب کی بزم ہے، اور ہم وہ مقبول عبادت کر رہے ہیں کہ جس کی قبولیت کی سند میرے مصطفیٰ کریم نے خود عطا فرمائی۔ اہل بیت اطہار کا ذکر قبول ہی قبول ہے۔ ایک حدیث پاک حضور مولا کائنات کی شان میں سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات کی شان میں ارشاد فرمایا، اوحی الی فی علی ثلاث، اوحی الی ثلاث فی علی، کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ میں علی کی شان میں 3 باتیں وہ جو مجھے اللہ نے بتائی ہیں لوگوں کو بتا دوں۔ یعنی بات شروع ہونے سے پہلے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ باتیں میرے محبوب اگر خود فرماتے تو پھر بھی بڑی بات تھی، لیکن میرے محبوب نے خود نہیں فرمایا۔ یہ جو میں ارشاد کر رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے خدا کا حکم ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ حکم یہ ہے کہ بتا دو کائنات والوں کو علی کے بارے میں کہ علی امام المتقین وسید المسلمین وقائد غر المحجلین، کہ علی متقین کا امام ہے، علی مسلمین کا سردار ہے، علی قائد غر المحجلین ہے، کہ قیامت والے دن وہ لوگ جن کے یہ وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے علی ان کی قیادت کر رہا ہوگا۔ یعنی علی جنت کی طرف جا رہا ہوگا، آگے آگے علی ہوگا، پیچھے پیچھے سارے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اب یہ الفاظ تو بڑے 2-3 لفظ ہیں، لیکن کوئی اگر خوف کھائے تو وہ 100 بار کھائے، تو یہ اس کے دل کا خوف ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ برادران اسلام، آئیے ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ میرے حیدر کرار کی شان کیا جو میرے محبوب نے ارشاد فرمائی، میرے مولا کائنات کی کن لفظوں میں بڑی شان ارشاد فرمائی۔ فرمایا امام المتقین، کہ کائنات میں میری اس امت میں جتنے بھی متقین ہیں وہ متقین ہیں، متقین کا امام میرا علی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابوبکر صدیق وہ متقی ہیں کہ جن کے تقوی کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضرت ابوبکر صدیق کے تقوی کا آپ اندازہ لگائیں گے یہاں پر کہ آپ کس قدر بڑے درجے کے متقین، کہ جن کے تقوی کو اللہ اپنے محبوب کے تقوی کے ساتھ ملا کے ارشاد فرما رہا۔ فرمایا وہ جو والذی جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ آنے والا بھی متقی، یہ تصدیق کرنے والا بھی متقی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان کہ نبی بھی متقی اور اس کا خلیفہ ابو بکر بھی متقی، اس درجے کے متقی ہیں جناب صدیق اکبر۔ مگر برادران اسلام اندازہ لگائیں، سلام کریں حیدر کرار کی عظمت کو، کہ جب وہ متقی کہ جس کا تقوی اللہ کے نبی کے تقوی کے ساتھ قرآن میں ڈسکس ہو، اس کے بھی امام کو ڈھونڈنا ہو تو نظر حیدر کرار پہ جائے گی۔ نظر کدھر جائے گی؟ حیدر کرار پہ جائے گی۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں تو امام مولا کائنات، بھئی ہم اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ پریشان ہو؟ یہ میری اور آپ کی بات تو ہے نہیں، اور نہ یہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے، بلکہ یہ خدا کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ خدا کی بات۔
تو اب جب حضرت ابو بکر صدیق کا امام بھی علی المرتضیٰ ہے تو پیچھے تو کوئی اور رہ ہی نہیں گیا جس کا نام لے کے کہا جائے کہ اس کا بھی امام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے سب سے بڑے ہیں نا جی۔ تو جب متقیوں میں ہم دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق کا نمایاں مقام نظر آتا ہے، مگر میرے خدا نے فرمایا سنو، حضرت ابو بکر صدیق اگر متقین میں ہے تو علی متقین کا امام ہے۔ علی کس کا امام ہے؟ متقین کا امام ہے۔ یہ شان ہے میرے حیدر کربلا کی۔ اچھا، اس میں بھئی اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ میرا نبی بھی اس بات پہ خوش، میرا خدا بھی اس بات پہ خوش، اور خلیفہ رسول خدا بھی اس بات پہ خوش خلیفہ رسول خدا بھی اس بات پہ خوش کہ میں متقی ہوں تو علی میرا امام ہے۔ بھئی جس کو امامت خدا دے اس سے کون لے سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ نے خود فرمایا امام المتقین کہ یہ علی متقین کا سردار ہے۔ بھئی لفظوں کی حد تک نہیں ہے، ہم تو اس لطف کے سمندر میں ڈوب کے مزے لیتے ہیں، سمجھ آئی نا جی؟ اس لطف کے سمندر میں ڈوب کے کیا لیتے ہیں؟ مزے۔ علی کے بارے میں فرمایا کہ محبوب اعلان فرما دو امام المتقین، کہ علی متقین کا امام ہے۔ علی متقین کا کیا ہے؟ امام ہے۔ تو آگے اب میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جناب صدیق اکبر کا نام میں نے اس لیے کہ سب نام ان سے بعد میں اور نیچے ہیں، سب نام ان سے کیا ہے؟ نیچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ہوں، جناب عثمان غنی ہوں، اور امت کا ہر فرد تقویٰ میں حضرت ابو بکر صدیق سے نیچے، کیونکہ ان کو میرے محبوب کے ساتھ ملا کے اللہ نے ان کا تقویٰ ارشاد فرمایا۔ تو برادران اسلام آگے فرمایا سید المسلمین، کہ جو بھی صاحب اسلام ہے اس کا سردار میرا مولا علی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب حضرت ابو بکر صدیق مسلمین ہیں کہ نہیں ہیں بھائی؟ مسلم ہے نا؟ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے وہ علی کو اپنا سردار مان لے، وہ علی کو اپنا کیا مان لے؟ سید المسلمین ہے علی میرا۔ فرمایا اعلان کر دو علی سید المسلمین ہے، علی امام المتقین ہے۔ تو اب میں فہرست وہی رکھوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ سب سے اوپر مجھے ان کا نام نظر آتا ہے۔ تو اگر وہ مسلمین، اگر کیا بات ہوئی، ان سے بڑا مسلمین کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا مسلم کون ہو سکتا ہے؟ تو برادران اسلام اب مسلمین کی لسٹ میں جب ہم دیکھیں گے تو نیچے سے لے کر اوپر تک ہمیں ابو بکر صدیق سرکار نظر آتے ہیں، اور جب ان کے بھی سردار کو دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ سرداری میں نے اور آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کے مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش نہیں کی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ سرداریوں والی باتیں کریں؟ ہم تو خود اس دروازے کے کمی ہیں، ہم تو اس دروازے کے فقیر اور مانگت ہیں، ہم تو اس دروازے کے سگ ہیں۔ یہ سرداری میرے رب نے خود عطا فرمائی۔ مولا کائنات کو یہ سرداری کس نے عطا فرمائی؟ میرے رب نے۔ حدیث پاک ہے المستدرک للحاکم علی الصحیحین، یعنی بخاری اور مسلم کی شرائط پہ یہ حدیث پاک ہے۔ وہ شرائط جن شرائط پہ امام بخاری اور امام مسلم جو ہے وہ حدیث کو قبول کرتے ہیں، اسی شرط پہ یہ حدیث پاک فرمایا کہ علی امام المتقین ہے، علی امام المسلمین سید المسلمین ہے، وقائد الغر المحجلین۔ قیامت والے دن جن کے وضو والی جگہ پہ آثار چمکتے ہوں گے ان کی قیادت علی کر رہا ہو، وہ پیچھے پیچھے ہوں گے، میرا علی آگے آگے ہوگا۔ سمجھ آئی نا جی بات؟ تو اب وہ جو چہرے چمکتے والے لوگ ہیں، وہ جو چہرے چمکتے والے لوگ ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا جی؟ سب سے اول تو وہی ہیں، باقی تو پھر ان کے بعد ہی ہیں جتنے بھی ہیں۔ تو برادران اسلام قیامت کا منظر میرے مصطفیٰ نے اور میرے خدا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن آئے گا، تم دیکھو گے کہ علی آگے آگے ہوگا اور ابو بکر صدیق اور باقی مسلمین ان کے پیچھے پیچھے ہوگا، کیونکہ قائد علی ہوگا۔ قائد کون ہوگا؟ علی۔ قائد غر المحجلین، یہ نہیں کہا کہ میرے
ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کے علاوہ جن جن کے وضو کے اثار چمکتے ہوں گے ان کی قیادت علی کر رہا ہوگا، اور کچھ لوگوں کی قیادت میں کر رہا ہوں گا۔ فرمایا قیادت علی کر رہا ہوگا، میں تو دیکھ رہا ہوں گا، باقی سب میری امت میں بڑوں میں بڑا ابو بکر صدیق ہے، وہ بھی علی کی قیادت میں جنت میں جا رہا ہوگا۔ تو جس کی قیادت میں ہمیں ابو بکر صدیق نظر آئے ان کا نام مولا علی حیدر کرات ہے۔ تو اس لیے برادر نے اسلام دعا کیا کرے نا، رب آپ کو معرفت علی المرتضیٰ نصیب فرمائے، ہم معرفت اہل بیت عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث پاک میں نے اپنے نبی پاک کی، اور یہ وحی ہے، وحی میرے نبی کا فرمان نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ مولا کائنات کو اللہ نے کون سا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا قائد غر المحجلین، سید المسلمین، امام المتقین، یہ حیدر کرات کی شان ہے۔